बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल है मेरे पास, सरद हलदार उनका नाम है। तो सर, बंद जोड़ और तंग जोड़ दोनों के फ़र्क होता है मतलब इन्होंने इस तरह का सवाल पूछा है। बंद जोड़ और तंग जोड़ जो है, बंद और तंग दोनों की बात एक ही है, ठीक है, एक ही चीज़ को कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हड्डी चल रही है ना, तो यहाँ जो एक जोड़ आता है, हड्डी इस हड्डी से चलते हुए आओ तो यहाँ जोड़ आता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से नए शौकीन होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि किस चीज़ को जोड़ कहा जाता है। तो कबूतर को जब आप उल्टा करोगे, इस तरह करोगे, तो यहाँ आपको एक हड्डी मिलेगी, ठीक है। जब आप पकड़ोगे आपके फिंगर को टच होगी ये हड्डी होती है। और हड्डी जहाँ पे ख़त्म हो रही है इसके दरमियान ज़रा सा फासला और जोड़, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, हड्डी और जोड़। इसके अंदर होता है कबूतर की परवाज़ का फंक्शन, ठीक है ना। तो ये बहुत मेन चीज़ होती है जोड़। इसको जब भी आपने देखो, मैं आपको अभी जो चीज़ बताऊंगा, एक तो आपको ये बताऊं, इस हड्डी को देखकर हम जोड़ा लगाते हैं, पर कुंदे को देखकर जोड़ा लगाते हैं। जोड़े तो कई तादाद में हम लगाते हैं। देखो हमारे घर में अगर एक ही किस्म का जोड़ा लगे तो हम एक ही जोड़ा रख के उसके बच्चे निकलवा के सारे वही ना उड़ाते रहें। तो हमारे यानी कि आप किसी भी शौकीन के घर चले जाओ, अगर छोटी से छोटी कबूतरबाजी होगी तो 8-10 जोड़े उसके पास भी होंगे। अगर बड़े कबूतरबाज के यानी कोई लेवल की कबूतरबाजी वसाइल वाले जैसे बंदे करते हैं, उनके पास जाओ तो यानी 200-400 जोड़े मिलेंगे। तो हर जोड़े के अंदर फंक्शन दूसरा दूसरा देख के लगाया जाता है। तो बंद जोड़ कबूतर जो है जल्दी यानी कवरिंग में आता है जब परवाज़ करके आता है, ठीक है ना। और जो खुले जोड़ का कबूतर होता है उसमें ये फॉल्ट होता है, वो भी उड़ता है लेकिन संभाल करने में उसको थोड़ा परेशानी होती है। वो यानी कि जल्दी संभाल में नहीं आता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर कबूतर का जोड़ बंद हो। अच्छा, तो इसमें एक जोड़ होता है, फंक्शन ये भी है कि ये नरम हड्डी भी होती है, सख्त हड्डी भी होती है। इसी तरह जोड़ सख्त भी होते हैं, नरम भी होते हैं। तो अब जोड़ा लगाने में आपको एक फंक्शन बता रहा हूँ। देखो कि आपने कभी कबूतर का जोड़ा लगाना है, आप 2 पार्टनर ले रहे हो ना, एक मेल और एक फ़ीमेल। इसमें आपने करना क्या है, अगर आप मेल की हड्डी बड़ी रख रहे हो और मेल की हड्डी और जोड़ बिल्कुल तंग है, ठीक है, हड्डी बड़ी है जोड़ तंग है। इसी तरह आप फ़ीमेल ले रहे हो, उसमें ज़रा आप हड्डी साइज़ में नर से अगर थोड़ी कम रखोगे और जोड़ तंग रखोगे तो इसमें ये होगा कि आपके पास दोनों किस्म के बच्चे आएंगे। अच्छा, छोटी हड्डी का कबूतर जो है वो जल्दी आसमान की गहराई करता है। जो बड़ी हड्डी का कबूतर है उसे आसमान की गहराई करने में ज़रा टाइम लेता है, ठीक है। या तो कोई नुस्खा भी डिपेंड करता है उस पर। अगर आपने कोई ऐसा नुस्खा लगाया जिससे वो कुंदा तेज़ चला के आसमान की गहराई कर ले तो अलग बात है। अगर आपने नुस्खा नहीं लगाया, बिना नुस्खे के उड़ा रहे हो, तो बड़ी हड्डी का कबूतर जो है वो ज़रा धीरे धीरे करके आसमान की तरफ जाता है, ठीक है ना। छोटी हड्डी का कबूतर मिनटों में आसमान में घुस जाता है। ये भी एक फंक्शन होता है। अब मैंने ये बात आपको की है तो इसमें बहुत से भाई सवाल शुरू कर देंगे करना कि अभी भाई आपने ये क्या बताया और ये क्यों ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये भी यानी जोड़े के अंदर ही होती है फंक्शन। अब जिस तरह कबूतर में ये दुम है, ठीक है, ये दुमची, तो इसके हवाले से आपको बताऊं कि अगर जिस कबूतर की दुमची देखो बारीक होगी ना, वो कबूतर आपकी यानी कि लगातार परवाज़ों में आप जब उसे उड़ाओगे तो वो आपको लगातार परवाज़ें देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो थकता नहीं है और वो संभाल में बहुत जल्दी आता है। यानी जिसकी दुमची ये बात कर रहा हूँ, ये अगर छोटी हो तो ये कबूतर लगातार यानी आप उड़ाओ, आज भी उड़ाओ, कल भी उड़ाओ, परसों भी उड़ाओ, तो ये आपका साथ देगा। अब जिस कबूतर की ये जगह भारी होती है वो कबूतर आपसे एक दिन का रेस्ट ज़रूर मांगेगा। वो भी अच्छी परवाज़ का मालिक होता है, अगर उसमें भी परकुंदे हड्डी वगैरह अच्छी हो तो वो भी अच्छी परवाज़ें देगा। लेकिन अगर उसकी ये दुमची वाली हड्डी अगर बड़ी होगी तो वो कबूतर थकेगा जल्दी, यानी एक दिन रेस्ट मांगेगा आपसे, ठीक है ना। तो ये फंक्शन होते हैं कबूतर की हड्डी जोड़ में। अब अच्छा, जोड़ जो है उसमें आपने ये चीज़ देखनी होती है। अब यहाँ खुले जोड़ का कबूतर भी होता है, सख्त जोड़ का कबूतर भी होता है, ठीक है। अब यानी कि जिस तरह मैंने ये कबूतर हाथ में पकड़ा, पंच बना हुआ है ना, ये मेरे हाथ में कबूतर है, मेरा पंच बन गया, आप देख सकते हो कि मैंने पंच बनाया। अब मैंने ये फंक्शन जो बता रहा था, अब आपने ये फिंगर हटानी है, ठीक है, ये छोटी फिंगर हटा के आपने यूँ हड्डी को फेरते हुए जाना है। ये इसका फासला आ गया और ये इसके जोड़ है, ठीक है ना। तो आपने देखना है कि जोड़ कबूतर के तंग हैं कि इसमें, यानी आपने जब पंच करके आपने जोड़ में ज़रा सी
آپ نے لچک کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ذرا سی آپ نے دیکھنا ہے لچک کو. گر جائے گا اسٹینڈ. یہاں آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ابو کے ساتھ آ جاؤ. تو میں جہاں بتا رہا تھا آپ کو کہ دیکھو کچھ کبوتر ہوتے ہیں جوڑ کھلے ہوئے، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا جوڑ کھلا ہے. اچھا جب آپ نے پنچ کرنا ہے اس کے جوڑ کو ہاتھ لگانا، جوڑ اگر اس کا بند بتا رہا ہے آپ کو تو وہ کبوتر ہوتا ہے ذرا نرم ہڈی کا. ٹھیک ہے، اب جس کبوتر کو آپ نے یوں پکڑا اور اس کے جوڑ کو ہاتھ لگایا تو اس کا جوڑ آپ کو بند ہی دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہے سخت ہڈی کا کبوتر. یہ تھوڑا بہت طریقہ ہوتا ہے کبوتر کو چیک کرنے کا. اور کبوتر جب آپ ہاتھ میں پکڑو تو کبوتر کے اندر ایک فیلنگ آنی چاہیے، اس کے جسم میں آپ کو ایک فیلنگ محسوس ہو. اور کبوتر میں ریشم پن ہونا چاہیے. کبوتر بالکل ایسے ہو کہ آپ نے یوں جو پکڑا نا، کبوتر آپ کے ہاتھ سے یوں نکلے، نیچے کو سلپ ہو. ٹھیک ہے، وہ کبوتر آپ اپنے شوق میں لاؤ. اور ہڈی جس طرح آپ کا دل چاہے آپ کبوتر کی بناؤ. آپ کو دونوں فنکشن بتائے ہوئے ہیں کہ یار سخت ہڈیا کبوتر سخت موسم میں شام تک اڑ جاتے ہیں، اور نرم ہڈیا کبوتر مطلب کیا ہے کہ وہ سخت موسم میں اچھی پرفارم نہیں کرتے. جہاں نرم موسم ہوتا ہے تو اس میں وہ شام تک اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں وہ دونوں ہی موسم میں یعنی شام کرتے ہیں. یعنی نرم موسم ہے تو وہاں بھی اچھی پرواز ہے ان کی، سخت موسم آیا تو وہاں بھی اچھی پرواز ہے ان کی. تو یہ فنکشن ہوتا ہے جوڑوں میں. آپ نے نرم کبوتر کو سخت کے ساتھ جوڑا لگانا ہے، بڑی ہڈی کو چھوٹی ہڈی کے ساتھ جوڑا لگانا ہے. تو اس طرح کوئی ایک آدھ پرندہ آپ کے پاس ایسا بنے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ کبوتر دونوں ہی موسم میں اڑے گا. کیونکہ اس کی ہڈی ایسی ہوگی، نہ ہی وہ سختی کی طرف ہوگی نہ ہی وہ نرم کی طرف ہوگی. وہ یعنی ایسی ہڈی ہوگی، اور یعنی کہ وہ اللہ کی طرف سے اس پرندے پہ کوئی ایسی رحمت ہوگی کہ وہ دونوں ہی موسم میں اڑے گا اور کبھی ضائع بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پرندہ ضائع آسانی سے نہیں ہوتا اگر نیچے بیٹھ کے کھلاڑی اس کو اگر صحیح طریقے سے اڑائے. اگر کھلاڑی ہی غلطی کرے گا تو ہی کبوتر ضائع ہو جائے گا. غلطی کس طرح ہوتی ہے؟ اب میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ یار یہ معجون لگا دو، یا یہ دیسی نسخہ لگا دو، یا یہ میڈیسن نسخہ لگا دو، تو یعنی دیکھو نا، تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک سے نہیں بچتی. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی اگر نسخہ لگا رہے ہو تو اس کے ساتھ ایک سنبھال ہوتی ہے اس کی. اچھا کوئی بھی ایک نسخہ لگایا آپ نے، اس کو اڑانے کے لیے بھی اس کو یعنی کہ طریقہ ہوتا ہے، اسٹیپ ہوتے ہیں اس میں، کہ آپ نے سارے اسٹیپ 1 بائی 1 فالو کرنے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پرندہ ضائع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھو کوئی بھی چیز ہے، اگر ہم زیادہ گرم چیز کھا لیں تو ہم یعنی ہمارا ٹیمپریچر بھی ایسا ہو جائے گا جسم کا کہ بخار جیسا لگے گا، کیونکہ ہم نے زیادہ گرم چیزیں کھائی ہوئی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو یعنی کہ اگر نارمل نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر سیم یعنی کبوتر میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. آپ نے اس کو کوئی چیز گرم دی ہے تو پھر اس کو دوبارہ اس کو ٹیمپریچر میں لانا ہے. تو اس کے لیے یعنی بہت سے ارک ہیں، جیسے ارک گوزبان ہو جاتا ہے، ارک کے اپنے کاسنی ہے، اور جس طرح ارک گلاب ہے، ارک مکو ہے، اور بھی بہت سارے مطلب اس طرح ارک ہیں. ان سے کیا ہوتا ہے کبوتر واپس اپنی ریکوری میں آ جاتا ہے. خمیرہ مروارید اس کا کیا کام ہے؟ وہ بھی یہی ہے، معتدل ہے، کبوتر کے اندر سے ہیٹ کو ختم کرتا ہے. ابریشم وہ بھی یہی چیز کرتا ہے، ہیٹ ختم کرتا ہے. گوزبان وہ بھی ہیٹ ختم کرتا ہے. دوال میں اس کی طاقت دیتی ہے. یعنی اس طرح بہت سی معجونیں بنی ہوئی ہیں. آپ انصاری کے پاس جاؤ، وہاں سے کوئی ذرا آئیڈیا لے کے ان سے کوئی دوائی وغیرہ لے آؤ. اب جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میڈیسن کا مجھے کیوں زیادہ پتہ ہے، کیونکہ میرا سگا بھتیجا، میرے بڑے بھائی کا بیٹا، خود میڈیکل اسٹور میں یعنی جاب ہے اس کی، وہاں کام کرتا ہے. اسے ساری میڈیسن کا پتہ ہے. میں اس کے ساتھ جب بھی بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے میڈیسن کے حوالے سے بتاتا ہے کہ حبیب چاچو یہ میڈیسن ہے، یہ فلانی، یہ فلانی. تو یعنی اس طرح اسی لیے یہ چیزیں ہم آپ کو بیٹھ کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کبوتر ہم نے جب اڑائے تو ہمارے پاس یعنی نسخے بہت ہیں الحمدللہ. چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھو، میں آپ کو آج ایک سب سے بڑا نسخہ بتا دوں. آپ کے پاس کبوتر A1 ہے، نمبر 1، یعنی پرندہ بہت اچھا ہے. آپ کے پاس صرف 4 چیزیں ہیں، جو یعنی بڑی الائچی، سبز الائچی، بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی. یہ 2 چیزیں ہیں، دال چینی ہے، کالی مرچ ہے. یہ 4 چیزوں سے ہی کبوتر اڑ جاتا ہے بھائی میرے. ان 4 چیزوں سے اڑ بھی جاتا ہے، ان 4 چیزوں سے سنبھل بھی جاتا ہے. بھائی ایک کی کمنٹس تھی میرے پاس، کہہ رہے تھے حبیب بھائی واپسی پہ کبوتر کو دال چینی والا پانی پلائیں تو کیا ہوگا. دیکھو بھائی میرے، کبوتر کا پوٹا واپسی پہ دودھ سے بھی فریش کیا جاتا ہے، گرم پانی سے بھی فریش کیا جاتا ہے. ہر قسم کا ایک فنکشن ہے. آپ نے سمجھنا ہے کہ اب میرا پرندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پانی چڑھانا ہے کبوتر کو، پانی اتروا لینا ہے، اس کے پوٹا میں پانی دینا ہے اور واپس نکال لینا ہے. کبوتر آپ کا سنبھل جائے گا. تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کی نوکیں لگوانی ہے، آدھے گھنٹے میں پانی پورا کرنا ہے، کبوتر آپ کا سنبھل جائے گا. اب یہ یعنی اتنی بڑی آپ کو ویڈیو بنا کے دی ہے، سنبھال کی کیوں دی ہے؟
کہ یعنی طریقہ پریکٹیکل کرو. 20-22 منٹ کی ویڈیو بن گئی میری. ہاں تو آپ نے اس کو یعنی سمجھنا ہے کہ حبیب بھائی نے کس طرح کیا کیا چیزیں بتائی, کیسے کیسے بتائی. یہ ساری چیزیں آپ سمجھو, انشاءاللہ آپ کے شوق میں فائدہ ہوگا. اور ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں احتشام رضا بھائی, تو وہ کہتے ہیں یار آپ نے جو معجون بتائی حبیب بھائی ہم سے شیئر کری تھی, یہ ہم یا لو فلائر کبوتر کو لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے. بھائی میرے آپ بے فکر ہو جاؤ, آپ اپنے لو فلائر کو لگاؤ, واپسی پہ سنبھال بھی لگاؤ, آپ کا پرندہ آپ کو کام کر کے دکھائے گا. یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ کبوتر کو اڑانے کی ہی معجون ہے, ٹھیک ہے نا. اگر دیکھو اب میں آپ کو بتاؤں معجون کے اندر فنکشن ہے. میں نے اب معجون کے اندر آپ کو آمبا ہلدی بھی بتائی تھی, ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے اسی معجون میں دیکھو, اگر آمبا ہلدی آپ نکال دو, سادی معجون بنا دو تو بھی کبوتر اڑ کے آئے گا. آمبا ہلدی اس لیے ڈلوائی تھی کہ آمبا ہلدی سے کبوتر کے کندھوں پہ جو پانی چڑھ جاتا ہے نا ہماری غلطیوں کی وجہ سے, کہ بنا سوچے سمجھے کبوتر کو پانی چڑھا کے اٹھا دیا, وہ مانگ ہی نہیں رہا, اس کو زبردستی پانی دے رہے, تو وہ پانی کہاں کرے گا, جب وہ ہاضم ہی نہیں کرے گا تو وہ پروں میں لے جائے, کندھوں پہ آ جاتا ہے پانی, ٹھیک ہے نا. تو یہ آمبا ہلدی اگر آپ یعنی ایکسپرٹ ہو, کبوتر کو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یار کبوتر کے یہاں پانی آیا ہوا ہے, یا کندھے پہ پانی آیا ہوا ہے, یا ریڑھ کی ہڈی پہ پانی آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ آمبا ہلدی پھر نہیں ڈالو. اگر آپ نے آمبا ہلدی ان بھائیوں کے لیے بتائیے کہ بھائی آمبا ہلدی کا فنکشن رکھو تاکہ کبوتر کا کندھا ہلکا رہے. سونڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہو, وہ بھی پانی کم کرتے ہیں. منقع آلریڈی آپ کو پتہ ہے, آمبا ہلدی, سونڈ, منقع, یہ تینوں کی آپ گولی بنا لو. یہ بھی بہت یعنی مشہور گولی ہے, زمانے سب کو پتہ ہے. تو یہ آپ گولی بنا دو, کبوتر کو جس دن ریسٹ ہوتا ہے اس دن یہ چڑھا دو گولی ایک, اور اوپر سے سادہ 10 cc پانی دے دو. دیکھو جب بھی کوئی آپ نے گولی دینی ہے نا, آپ نے اس کے اوپر پانی ضرور دینا ہے کبوتر کو, ٹھیک ہے. کیونکہ پانی اس لیے دیتے ہیں کبوتر کو, جب ہم نے گولی دی, پانی دیا, تو گولی کو اندر جا کے گھول دے گا, کھول دے گا, گولی کھل جائے گی اور کبوتر کو یعنی اثر کرنا شروع کرے گی, ٹھیک ہے نا. تو باتیں بہت ہوگی بھائی میرے, تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اور میرا چینل حبیب کبوتر بازی, وہاں بھی آپ آنا مت بھولو. اسی طرح یعنی آپ کے شوق کے, ہمارے شوق کی باتیں ہوتی ہیں. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ضرور آپ بھائیوں کو فائدہ پہنچائے گی, ٹھیک ہے. تو حلدار بھائی آپ کا نام تھا, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.